اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما بمزحزح من العذاب۔ موضوع سخن گفتگو جاری تھی سالک اللہ کے حوالے سے کہ ہم نے رکاوٹیں تو ذکر کیں کہ سالک اللہ کی رکاوٹیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پاتا۔ اب جی سالک اللہ کا کے درجات بتا رہے ہیں کہ کہاں سے وہ سفر کا آغاز کرے، اور ہم نے بیان کیا کہ پہلے سفر کی شرط ہے، پہلے سفر کا زینہ توبہ ہے، اور دوسرا زینہ زہد ہے، دوسرا درجہ زہد ہے کہ انسان ہمیشگی والی زندگی چاہتا ہے، جاوید زندگی چاہتا ہے انسان، اور اس کی یہ چاہت صحیح ہے، حق ہے، کیونکہ انسان ختم ہونے والا تو ہے نہیں، ہاں موت جو آتی ہے وہ انتقال ہے، وہ رحلت ہے، موت انتقال اور رحلت ہے۔ بس یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں جو موت آتی ہے اس سے انسان ختم ہو جاتا ہے، نہیں۔ ہم نے پہلے بیان کیا کہ موت جدید میلاد ہے، نئے عالم میں منتقل ہونا ہے، بس موت فوت نہیں ہے، وفات ہے، انتقال ہے۔ بس انسان کوشش کرے کہ بھائی میں عالم طبیعت میں نہ مروں، تو یہ بھی ممکن نہیں۔ مادی زندگی یہ جو دنیا میں ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے، ہاں اخروی زندگی میں جو ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی۔ بس کہے کہ جی میں عالم طبیعت میں، اس عالم میں، اس دنیا میں میں موت کو روک لوں گا، تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ خدا کی قضا کے سامنے کوئی بس چلنا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اسی سوچ کا۔ انقلاب آنے سے پہلے، اسلامی انقلاب ایران میں جو آیا، اس سے پہلے جب ایرانی آپس میں عید نوروز ملتے تھے تو یہ جملے کہا کرتے تھے کہ 1000 سال زندہ رہو، یعنی وہ مل کے یہ جملے کہتے تھے آپس میں، ایک دوسرے سے جب ملتے تھے، گلے ملتے تھے، تو یہ جملے کہتے تھے کہ 1000 سال زندہ رہو۔ یہاں کہتے تھے کہ 1000 نوروز کی عیدیں دیکھو۔ یہ باطل کلام تھا ان کا، یہ کلام ان کا باطل تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس ایسی فکر کو باطل کہا۔ دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما بمزحزح من العذاب۔ یہودی اور مشرکین چاہتے ہیں کہ 1000 سال زندہ رہیں، اگر یہ 1000 سال زندہ رہے تو یہ باطل تمنا ہے۔ ایسا اگر انہوں نے سوچ لیا تو یہ باطل تمنا کا لباس پہنا ہوا انہوں نے، یہ غلط سوچ ہے، خیالات ہیں، غلط من گھڑت خیالات ہیں۔ بالفرض خدا کہہ رہے کہ اگر بالفرض انہیں 1000 سال کی عمر ملے بھی تو عذاب الہی سے بچ نہیں پائیں گے۔ انسان کی جو متوسط اور معمول کی جو زندگی ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، جو معمول کی جو متوسط عمر ہے۔ ممکن ہے کوئی 100 کا ہو کوئی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ اکثریت معمول کی جو متوسط ہم لگائیں تو وہ 60 اور 70 سال کے درمیان کی۔ تبھی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 119 میں یہ روایت ہے کہ ما بین 60 الی 70 یعنی انسان 60 اور 70 کے درمیان موترک المنایا، کہ موت اس پہ آتی ہے، یعنی یہ معمولاً ہے، متوسط ہے۔ ممکن ہے کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100 سال تک پہنچ جائے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھیں کہ انہی 60 اور 70 کے درمیان زندگی گزاری۔
63 سال ان کی زندگی. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مدت میں دل کو غبار سے پاک کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دل کو نور فراہم کریں, روشنی فراہم کریں, کیونکہ بدن کے جو اعمال کی قیمت اور ارزش تبھی ہے جب دل پاک ہونا چاہیے. جب دل پاک ہے تو بدنی اعمال کی کہ کہیں ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے, اس بدنی عمل کی حیثیت ہے, کیونکہ دل پاک رضا پروردگار ہے, خلوص ہے. بس اگر دل کا تولا اور تبرہ ٹھیک ہو, دل کا تولا اور تبرہ ٹھیک ہو تو ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے. ہمارے دل کو درست معرفت کی ضرورت ہے, کیونکہ دل اور روح مجرد ہے. مجرد یعنی اس کا روح کا تعلق نہ زمانے سے ہے نہ مکان سے, زمان سے ہے نہ مکان سے. بدن کا تعلق ہے زمان اور مکان سے. اگر ہم مقربین کو دوست رکھتے ہیں, مقربین کو دوست رکھتے ہیں, ابرار کو دوست رکھتے ہیں, تو ہمیں نیک ہونا چاہیے, ہمیں نیک ہونا چاہیے. اور ہم مقربین کی راہ پر چلیں, مقربین کی راہ پر چلیں, محمد اور آل محمد علیہ السلام کی راہ پر چلیں. صرف یہ نہ کہیں کہ ہم مقربین اور ابرار کو چاہتے ہیں بس, عمل کوئی نہ ہو, بلکہ عمل ان کے جیسا کرنا ہوگا, عمل ان کے جیسا کرنا ہوگا. بس ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے کہے کہ تم صالحین سے محبت تو کرتے ہو لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتے, ان میں سے ہو نہیں, ان سے عملی تعلق تمہارا ہے نہیں. کوئی ہمیں ایسا نہ کہے, بس ہم عمل میں بھی پورا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ مقربین سے محبت کرتے ہیں تو یہ نیک لوگوں کی فضیلت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں انہیں تو یہ ہماری فضیلت ہے. ہم ان کے درجات کو بلند نہیں کریں گے, ہم ان کے درجات کو بلند نہیں کریں گے. لیکن اگر فجار لوگ, فجار سرکش لوگ مقربین لوگوں سے محبت کریں گے تو اس محبت کا فجار کو, سرکشوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ مقربین کی یہ زینت ہے, مقربین کی یہ زینت ہے کہ سرکش بھی انہیں چاہ رہے ہیں. یہ ان کی زینت ہے, اس مقام تک پہنچے ہیں کہ سرکش بھی انہیں چاہ رہے ہیں. لیکن فجار کو کوئی فائدہ, سرکش لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ مقربین سے اگر فجار بغض کریں, نفرت کریں, بغض کریں, تو یہ سرکشوں کی رسوائی کا باعث, سرکشوں کی رسوائی کا باعث ہے. بس ہمیں اگر مقربین سے, محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو ان کے جیسا عمل کرنا پڑے گا ہمیں, تاکہ ہم فضیلت تک پہنچیں, ہم فضیلت تک پہنچیں. اگر ہمارے عملی لحاظ سے ہم فاجر ہیں, فاسق ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا. ہاں یہ ان کے لیے زینت ہے, یہ ان کے لیے زینت ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے. زہد کے مراتب ہیں, زہد کے 3 مراتب ہیں, ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. زہد حرام میں ہے, شبہات میں زہد ہے, مباح میں زہد ہے. کہ انسان مباحات میں زہد اختیار کرے. پہلا زہد, پہلا قدم زہد کا حرام کو ترک کرنا ہے. روح کی پاکیزگی کے لیے صرف حرام کو ترک نہیں کرنا. دیکھیں جی, لوگ اگر کوئی جہنم سے خوف کھاتا ہے, جنت کی لالچ میں ہے, تو وہ حرام کو ترک کر سکتا ہے, حرام کو ترک کر سکتا ہے. بس ہیں کچھ لوگ جو معصیت کی طرف شوق تو رکھتے ہیں لیکن جہنم کا خوف آ جاتا ہے. مائل تو ہوتے ہیں معصیت کی طرف لیکن جہنم کا خوف آ جاتا ہے, یا جنت کی لالچ آ جاتی ہے, بچ جاتے ہیں. معصیت نہیں کرتے لیکن معصیت کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ سالک کبھی نہیں بن سکتے. سالک وہ ہے جو معصیت سے نفرت بھی کرے اور معصیت کو ترک بھی کرے. یہ 2 اہم چیزیں ہیں, کیونکہ ہم نے زہد میں کہا, زہد میں ہم نے کہا کہ ہم نفرت بھی کریں اور ترک بھی کریں. شوق بھی ہمارا اس چیز سے ختم ہو اور اس چیز کو ترک بھی کریں. نشے کی ہم نے مثال دی تھی کہ نشئی
اگر نشے سے نفرت نہ کرے تو چاہے کسی بھی جگہ پہ اسے روکا جائے اور نشے کو اس سے روکا جائے، لیکن جو ہی آزاد ہوگا تو دوبارہ نشے کی طرف جائے گا۔ اس نشے پہلے نشے سے نفرت کرے، اس کے بعد اسے ترک کرے تو اس کے لیے آسانی ہوگی کہ آئندہ وہ نشے کے قریب نہ جائے، یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک، بس زہد در حرام یہ ہے کہ انسان حرام کو ترک کرے اور پلس اس کے ساتھ حرام سے نفرت بھی کرے۔ یہ نہیں کہ حرام سے رکا ہے لیکن حرام کی طرف مائل بھی ہے۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو جہنم کے خوف میں ہوتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں ہوتے ہیں، وہ مائل ہوتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ انجام نہیں دیتے۔ بس یہ لوگ سالک نہیں بن سکتے، یہ لوگ سالک نہیں بن سکتے۔ زہد کا مرتبہ پہلا بڑا ہی اہم، حرام سے رکنا ہے، اس کے بعد دوسرا بھی بس حرام سے رکنا بھی ہے اور حرام سے نفرت بھی کرنی ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ باقی مراتب بھی زہد در شبہات یا زہد در مباحات یہ سارے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔